رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مصائب و آلام برداشت کرتے رہے، مگر افسوس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہزار کوششوں کے باوجود ایمان نہ لائے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی وفات کے وقت آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، چچا جان پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے آخری سانس تک بڑی ہی آس امید کے ساتھ مشفق چچا کو مسلمان ہونے کی تلقین کرتے رہے، مگر اس وقت ابو جہل اور امیہ وغیرہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ برابر بہکاتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ پر آخری وقت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان اس وقت بھی اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے شفاعت کا موقع مل جائے گا۔ مگر ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے طریقے پر دنیا کو چھوڑتا ہوں۔ چچا کے بے دین فوت ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ شدت غم سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، چچا کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک مغفرت مانگتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھ کو اس سے منع نہ کر دے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کی وفات کی خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رونے لگے اور فرمایا، اے علی جاؤ جا کر ابو طالب کو غسل دے کر کفن پہناؤ اور دفن کر دو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی، پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن تک گھر سے باہر نہ نکلے، چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے تا آن کا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے، ترجمہ، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں ایسا کرنا سزاوار نہیں کہ جب واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں پھر مشرکوں کی بخشش کے طلبگار ہوں اگرچہ وہ ان کے اعزاء و اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔ بعض معتبر مفسرین نے اس آیت کے نزول کا سبب بعض دوسرے واقعات بھی بتائے ہیں جن کی تفصیل تفاسیر میں درج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چچا کی کفالت میں ہوش سنبھالا تو چچا کی کمزور مالی حالت اور کثیر العیالی کو دیکھ کر چچا کا ہاتھ بٹانے کی فکر ہوئی، لیکن کاروبار کے لیے روپیہ پیسہ نہ تھا۔ آپ کی تجارت کی طرف رغبت کا علم جب مکہ کی سب سے بڑی دولت مند خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مال سے تجارت کرنے کی دعوت دے دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت و دیانت، امانت و صداقت شعاری اور نیک نفسی کا چرچا تو پہلے ہی سن چکی تھیں، اس لیے بغیر کسی غور و فکر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت سا مال بغرض تجارت پیش کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کو گئے تو اس میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر تجارت میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ہم رکاب تھا۔ اس نے واپسی پر حضرت خدیجہ سے آپ کے وہ تمام اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ جن کا خود مشاہدہ کر چکا تھا بیان کر دیے۔ حضرت خدیجہ نے جب اپنے غلام سے آپ کے اوصاف سنے تو نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا، جبکہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے نکاح کی پیشکش کو آپ ٹھکرا چکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب کو لے کر مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ ادھر حضرت خدیجہ نے بھی عمر بن اسد کو پیغام بھیجا کہ آئیں اور میرا نکاح کر دیں۔
اس وقت حضرت خدیجہ کے والد وفات پا چکے تھے، چنانچہ عمر بن اسد تشریف لے آئے تو نکاح ہو گیا، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد ماں سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ ہی سے تھی۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا اکثر وقت خدا کی عبادت میں گزارنے لگے۔ جوں جوں نبوت کے ملنے کا وقت قریب آتا گیا، شوق عبادت اور فکر قوم بڑھتا گیا۔ حضرت خدیجہ آپ کو کئی یوم کا کھانا تیار کر دیتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر شہر سے باہر کوہ حرا میں جا بیٹھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس پورے کر چکی تو ایک دن حضرت جبرائیل امین غار حرا میں تشریف لائے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خدا کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے آ کر آپ سے کہا، اقرا۔ آپ نے فرمایا، میں خواندہ نہیں ہوں، یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ آپ کو زور سے دبایا اور پھر وہی الفاظ دہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر زور سے دبا کر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کا پیغام دے کر رخصت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے لرزتے کانپتے گھر لوٹے اور سخت گھبراہٹ کی حالت میں حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں۔ دانا اور غم گسار بیوی پوچھتی ہے کہ میرے آقا آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، آقا آپ کو ڈر کس بات کا؟ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہر تکلیف سے بچائے گا، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اقربا سے حسن سلوک کرتے ہیں، بیواؤں، یتیموں، بے کسوں کی مدد فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر تورات و انجیل کے ایک بہت بڑے عالم ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور اس سے کہا، یا بن اے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے محمد کی بات سنو۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے فرمائیں کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرنا تھا کہ ورقہ فوراً بول اٹھے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا۔ پھر بڑی حسرت سے کہنے لگے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا، کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا، ہاں، دنیا میں جس نے بھی ایسی تعلیم پیش کی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کروں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس واقعے کے چند دن بعد حضرت ورقہ بن نوفل مالک حقیقی سے جا ملے۔